دیا جا رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ کی نبوت کا بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جو انصاف پسند عقل اور شعور رکھنے والے ہیں وہ قرآن کا اگر یعنی یہ چیلنج جب کیا جا رہا ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، آیت بنا لاؤ، تو اب جو لوگ یعنی یہ آسان سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی بنائی ہوئی ہے، ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، جلدی جلدی کوئی صورت بناتے اور اسلام کو جھٹلاتے، رسول خدا کی نبوت کا انکار کر دیتے، کہ بڑا آسان تھا۔ لیکن کسی کو اس چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی قرآن کی ایک آیت بنا سکا۔ اور پھر جو انصاف پسند عقل شعور رکھنے والا ہے وہ کہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، اور نہ رسول خدا کی رسالت کا وہ انکار کر سکتا ہے۔ قرآن کلام ہونے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایسی دلیل بڑے بڑے یہاں یعنی اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اپنا کلام ہونا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل جو ہے وہ پیش کی ہے قیامت تک کہ بڑے بڑے دانشوروں کی گردنیں جو کہیں، اور کوئی بھی اس کا چیلنج جو ہے وہ قبول نہیں کر سکا۔ آگے فرمایا فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو، اللہ فرما رہا ہے، اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو، اور سب کو ملا کر ایک آیت بناؤ، صرف اکیلے نہیں، سارے بھی اگر اکٹھے ہو جاؤ تو اللہ کے کلام کی ایک آیت تم نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی وہ بنا سکے، تو بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پھر اللہ فرما رہا ہے پھر اگر ایسا نہ کر سکو، یعنی قرآن کی آیات نہ بنا سکو، اور ساتھ ہوتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، بنا سکو کے بھی نہیں، یہ بھی رب ساتھ ہے، کہتا ہے بنا لیاؤ، پھر کہتا ہے بنا سکتے بھی تسی، یہ بھی رب نے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ تم یعنی بنا کے لے آؤ، اور ساتھ فرما رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، بنا سکتے بھی تم نہیں ہو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرما رہا ہے اگر نہیں بنا سکتے تو بنا لو، نہیں تسی بنا سکتے بھی نہیں بنا سکتے تو پھر ڈرو اس جہنم دی اگ تو، اس جہنم دی اگ تو ڈر جاؤ، اس قرآن نو کلام الہی مان لو، اور میرے محبوب نو نبی انہاں دی رسالت نو قبول کر لو، ورنہ تسی جہنم دا ایندھن بنو دے، اس آگ تو، اس جہنم تو اللہ فرما رہے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کتنی بڑی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس طرح کوئی چیز جہنم میں پھینکی جائے نیچے، یعنی خوب مثال کے طور پہ نیچے پھینکا جائے، تو جہنم جو ہے وہ اس میں گہری ہے، پنڈوں کی گہرائی ہے اس کی، اس طرح پھینکے تو 70 سال یہ چیز اس کی نیچے تہ تک نہیں پہنچ سکے گی، 70 سال جو ہے وہ لگیں گے، تو جہنم میں یہ نیچے اس کی جو تہ ہے وہاں تک پہنچے گی، تو پھر اس کا جو عذاب ہے، جو اس کی آگ ہے، وہ سیاہ آگ جہنم کی، اور جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ یعنی تپش اور گرمی والی آگ ہے، اور اس میں ہر قسم کا عذاب ہے، اور اس جہنم میں جس کو پھینکا جائے گا اس کی زندگی کو، اس کی موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت سے آئے گی نہیں، عذاب ملتا رہے گا، وہ جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، لیکن موت سے نہیں آئے گی، عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور جو ہے وہ پتھر ہے، وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے، اللہ فرما رہا ہے کافروں کے
برادران اسلام، حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے اللہ وہ بتا رہا ہے۔ جب وہ حق آ گیا، یعنی اللہ فرما دیتا ہے بھائی کلام الہی میرا حق ہے، یہ میرا کلام ہے، جب تسی یہ لحاظ ایک صورت ایک ایت نہیں بنا سکتے پھر مان جاؤ بھائی کلام حق ہے۔ اگر اتنا آسان ہے کہ اجدہ کوئی بندہ کلام بنا کے لیا ہے، قرآن بنا کے نہ لیا ہے، اگر یعنی نہیں بنا سکتا تو پھر اس کا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام خدا کا ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ حق جب سامنے ہے دل تسلیم کر رہا ہے اور اوپر سے انا اور حسد تکبر جو ہے وہ آپ کو یعنی ماننے نہیں دے رہا خدا کے کلام کو اور مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، تو پھر اگر حق جان کر حق سن کر آپ جو ہیں پھر بھی نہیں مان رہے تو پھر آپ کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم نے یہاں اس کو جو آیتیں چند میں نے تلاوت کی ہیں ان سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، میری طرف توجہ کریں، ٹوپیاں بندیاں واسطے میں پڑھی گا، دھیان مسئلہ کیتا کرو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امتی ہیں، ہمارا بھی پختہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ رب کا کلام ہے اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تو جو پہلی آیت مقدسہ یا ایھا الناس، اے لوگوں ہم نے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہماری ہی عبادت کرو، اس آیت سے بھی غور کریں کہ اس رب نے تمہیں ماں کے پیٹ سے قطرے پانی سے لے کر تیری ساری زندگی کے انتظامات کیے، تجھے پیدا کیا، پالا، زندگی جینے کے سارے انتظامات جس رب نے اکیلے کیے ہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اس کے 9 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر جتنے انتظامات ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ وہ خدا کر رہا ہے۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے تیری ماں کے سینے میں تیری محبت، تیری ماں کے سینے میں تیری خوراک کا انتظام، اور پھر جوان بڑھاپے میں سارے انتظامات کھانے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے تیرے رب نے اگر اکیلے کیے ہیں تو پھر وہ اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے۔ کہیں تو بتوں کے آگے سجدہ جھکائے اور کہیں بتوں کے آگے تو ان کی عبادت کر رہا ہو، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ جس طرح تیری پیدائش کے سارے انتظامات معاملات تیرے رب نے اکیلے کیے ہیں، اسی طرح تیرا حق بنتا ہے کہ تو اس ایک کو ہی خدا مان۔ وہ ایک ہی خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کر۔ اللہ تعالیٰ